بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ منزہ کالج میں نئی آئی تو آتے ہی اس نے بہت سی لڑکیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ دراصل وہ بڑی شوخ اور چنچل تھی۔ کلاس میں اس کی شوخیاں دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی تھیں۔ کالج کے کچھ منچلے طالب علموں کو بھی اس نے اپنی جانب متوجہ کر لیا، جو اس کے حسن کی تعریف میں بہت زیادہ بڑا نام رکھتے تھے۔ جب کوئی فری پیریڈ ہوتا وہ اس کی قربت حاصل کرنے کو ارد گرد منڈلانے لگتے۔ لیکن اس لڑکی کا تخیل تو آسمان کی بلندیوں میں پرواز کر رہا تھا۔ پھر یکدم بہت سی توجہ پا کر وہ خود ستائی کا شکار ہو گئی۔ اس کا خیال تھا اتنے بہت سے لوگ مجھ پر مرتے ہیں، جب جس کو چاہوں گی حاصل کر لوں گی۔ ادھر حسن اپنی مثال آپ تھا، وہ اپنے نام کی لاج تھا۔ اس کا حسن لڑکیوں کی آرزو بن گیا۔ جس لڑکی سے بات کر لیتا وہ بس ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ منزہ بھی تو اپنے نام کی لاج تھی۔ اس کی صورت، رکھ رکھاؤ، بے نیازی، کبھی نخوت تو کبھی شوخی اور شرارت، یہ سبھی اوصاف حسن کو بھا گئے۔ ادھر حسن کی مردانہ وجاہت نے اس پری جمال کا دل مول لیا اور یوں حسن عشق کے در کا سوالی ہو گیا۔ حسن نے منزہ سے وعدہ کر لیا کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی وہ اسے اپنا لے گا، لیکن تعلیم مکمل ہوتے ہی منزہ گھر میں محصور ہو گئی، کیونکہ کالج کا دور تمام ہو گیا تھا اور اب وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی دونوں کا ملنا محال ہو گیا۔ چچا نے بیٹی کی شادی کے لیے تاریخ مانگی تو حسن کو ہوش آیا کہ اس کی منگنی بچپن میں چچا زاد آسیہ سے طے ہو چکی تھی، تاہم اس کے دل میں اپنی منگیتر کے لیے محبت کے جذبات موجود نہیں تھے، کیونکہ دونوں کو کبھی قریب آنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اس کے ذہن پر آسیہ کی شخصیت کے کچھ گہرے نقش ثبت نہ ہو سکتے تھے، جبکہ منظم کے ناز و نخرے گہرے شوق اور کبھی نہ بھولنے والے تھے۔ حسن دل سے اسے اپنانا چاہتا تھا، مگر ملاقات کی دشواری نے اس کے دل کا قرار لوٹ لیا۔ تبھی آہستہ آہستہ محبت کے رنگ پھیکے پڑنے لگے۔ ادھر گھر والوں نے شدید دباؤ ڈالا تو حسن کو سنجیدگی سے اس معاملے پر سوچنا پڑا۔ رشتہ داری کا معاملہ تھا، آسیہ سگے چچا کی بیٹی تھی۔ سبھی نے حسن کو سمجھایا کہ انکار کی صورت میں رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، غرض وہ یوں حالات کے شکنجے میں کستا گیا۔ بالآخر ایک روز اسے گھر والوں کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سب اسے یہی سمجھاتے اور باور کراتے رہتے کہ محبت کچھ نہیں، بس ایک بے نام سا جذبہ ہے، یہ وقتی اور جلد بھلا دینے والا جذبہ ہوتا ہے۔ منزہ سے لگاؤ بھی اسے جذبات کا کھیل تھا اور کچھ نہیں۔ لڑکے دل لگی کرتے ہیں تو وقت لڑکیوں کے گھاؤ پر مرہم رکھ دیا کرتا ہے۔ دیکھ لینا منزہ بھی جلد تمہیں بھول جائے گی۔ شادی ہو جائے گی تو چند دنوں میں ہی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آسیہ بیوی بنے گی تو اس کی ادائیں از خود دل جیت لیں گی۔ جب منزہ کو حسن کی شادی کی خبر ملی، اس کے دل کا شیشہ چکناچور ہو رہا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس جیسی من موہنی کو کوئی ٹھکرا بھی سکتا ہے۔ اس کے دل میں رقابت کے الاؤ جل اٹھے۔ سوچنے لگی، میری نسوانیت اور محبت کی توہین حسن نے کس آرام اور سکون سے کی ہے۔ خود شادی کر لی اور میری دنیا اجاڑ کر رکھ دی، اور وہ خود چین کی بانسری بجا رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دو آنسو بہا کر وہ دعا دینے والی لڑکی نہ تھی، کہتی میرا محبوب سدا خوش رہے اور خوشیوں کے پھول سمیٹتا رہے۔ وہ اپنی اس حد تک کو قیامت تک نہ بھلا سکتی تھی۔ انتقام کی آگ جوالا مکھی بن کر اس کے وجود میں دہک اٹھی۔ منزہ ان دنوں سخت مضطرب تھی۔ ایک دن میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ جب تک میں حسن کی جنت کو اجاڑ نہ دوں گی بے چین سے نہ بیٹھوں گی۔ اس بات کا میں نے تہیہ کر لیا۔ میں نے اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے سے باز رہے۔ اسے کہا کہ انتقام کی آگ اگر دوسرے فریق کو برباد کرتی ہے تو اس سے پہلے انتقام لینے والا خود اپنی آگ میں جھلستا رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ بدلے کی آرزو خود تمہارے لیے ایک سزا بن جائے۔ لیکن اس کے دل میں ایک ہی دھن تھی، سو اس نے میری باتوں پر کان نہ دھرا۔ اس کے بعد وہ احمر کے فرضی نام سے آسیہ کو خطوط بھجوانے لگی۔ وہ بیچاری سیدھی سادی لڑکی تھی، ایسے پینتروں سے نمٹنا نہیں جانتی تھی، لہٰذا شوہر کی بدگمانی کے خوف سے وہ ہر بار یہ خطوط چھپا لیتی، پھر پڑھ کر چولہے میں ڈال دیتی۔ سمجھ رہی تھی جو بھی یہ مذموم حرکت کر رہا ہے بالآخر کچھ دنوں بعد جواب نہ پا کر مایوس ہو جائے گا۔ ان خطوط کا سلسلہ آپ ہی بند ہو جائے گا۔ اتفاق یہ کہ آسیہ سے بھی میری اچھی دوستی ہو گئی۔
وہ اچھی لڑکی تھی اور جلد ہی میرا خلوص دیکھتے ہوئے مجھ پر بھروسہ کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا ایسا کب تک کرو گی؟ ڈرو نہیں، بلکہ ان خطوط کا تذکرہ اپنے شوہر سے کر دو اور یہ بات اس کے علم میں لے آؤ کہ کوئی تم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ گیٹ پر گرا ہوا کوئی خط اس کے ہاتھ لگ جائے۔ آسیہ نے ایک خط مجھے پڑھایا جس میں تحریر تھا کہ تم نے حسن سے شادی کر کے بے وفائی کی ہے۔ اس بے وفائی کا درد اب مجھے بے چین رکھتا ہے۔ خدا را جلدی ملو ورنہ میں تمہارے در پر آ کر جان دے دوں گا، فقط تمہارا احمد۔ میں بھی یہ خط پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آسیہ کو کیا مشورہ دوں، اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ آسیہ بے قصور اور معصوم تھی۔ یقیناً کوئی اس کا بدترین دشمن تھا جو اس کا گھر اجاڑنا چاہتا تھا۔ کئی بار مجھے منازع کا خیال آیا، لیکن میں نے اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیا کہ اس جذباتی ہو کر انتقام والی بات تو کہی تھی، ورنہ اس جیسی سمجھدار اور سنجیدہ لڑکی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ انتقام میں اندھی ہو چکی ہے، حسن کا گھر اجاڑنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ میں نے مشورہ دیا کہ تم 2-4 خطوط محفوظ رکھو اور معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کون یہ خطوط بھیجتا ہے۔ شوہر کو بھی دکھاؤ تاکہ وہ اس معاملے کا کھوج لگانے میں معاون ہو۔ بیچاری آسیہ نے یہی کیا۔ اس نے چند خطوط اپنی الماری کے سیف میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا تاکہ کسی چھٹی کے دن جب اس کے شوہر کا موڈ خوشگوار ہو تو مناسب طریقے سے اعتماد میں لے کر اس سے بات کرے اور ساری بات بتا دے۔ یہ خطوط ایسے وقت میں کوئی گھر کے اندر دروازے کے نیچے سے ڈال جاتا تھا جب حسن گھر میں موجود نہ ہوتا۔ پہلا خط اس سے ملا تو اس کے بعد وہ چوکنی رہنے لگی تاکہ ہر خط اس کے ہاتھ لگے کوئی اور نہ اٹھا لے، کیونکہ وہ بدنامی سے خوف کھاتی تھی۔ گھر میں حسن اور اس کے علاوہ وہ ایک ملازم لڑکا رہتا تھا، پھر ملازمہ تھی جو دوپہر کو آ جاتی اور کام کاج سے فارغ ہو کر شام 5 بجے چلی جاتی۔ یہ دونوں ان پڑھ تھے۔ جو خط یا بل وغیرہ ہوتے یہ لا کر آسیہ کو ہی دیتے۔ اس سلسلے میں وہ اس قدر پریشان تھی کہ اس نے سوچا حسن کو بتانے سے پہلے کیوں نہ اپنی کزن سے مشورہ لے۔ عابدہ اس کی بچپن کی سہیلی اور رازدار تھی۔ بس وہ ایک روز اپنی کزن عابدہ کے گھر چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ حسن شام 4 بجے سے قبل آفس سے گھر نہیں لوٹتا، لہٰذا وہ صبح 11 بجے کے قریب گھر سے نکلی تھی تاکہ کسی طور اس ناگہانی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب عابدہ سے پوچھے۔ شامت اعمال کے اس دن کسی سبب حسن جلد گھر لوٹ آیا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رقم اس کی بیوی کے سیف میں موجود ہوتی ہے۔ آتے ہی آسیہ کو پکارا۔ وہ گھر میں ہوتی تو جواب دیتی۔ تبھی اس نے ملازم لڑکے سے دریافت کیا، پتہ نہیں بیوی کچھ بتا کر نہیں گئی؟ لڑکے نے جواب دیا، ایسا پہلے کبھی آسیہ نے کیا نہیں تھا، اسے کہیں جانا ہوتا تو ضرور بتا کر جاتی تھی۔ حسن پریشان ہوا لیکن اس وقت خاموش ہو رہا۔ حسن نے الماری کو کھولنے کی کوشش کی مگر اسے تالا لگا ہوا تھا، جبکہ آسیہ کی عادت تھی کہ وہ کسی الماری یا باکس وغیرہ کو تالا نہیں لگاتی تھی۔ بہرحال جھنجھلا کر شوہر نے الماری کا تالا توڑا، لیکن سیف میں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد الماری کے کپڑوں کے نیچے سیف کی چابی مل گئی۔ سیف کھول کر اس نے رقم کے لیے اندر رکھی چیزوں کو جب الٹ پلٹ کیا تو ایک چھوٹے سے ڈبے میں وہ خطوط مل گئے جس کے بارے میں گمان بھی نہیں تھا کہ ایسی جگہ گویا یہ ایٹم بم محفوظ رکھے گئے ہیں۔ حسن جوں خطوط پڑھتا جاتا اس کا دماغ گھومتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ بیوی کے یوں گھر سے جانے اور الماری کو تالا لگانے کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ تبھی وہ دفتر کو واپس نہ گیا اور گھر بیٹھ کر آسیہ کا انتظار کرنے لگا۔ آسیہ آئی تو شوہر کو منتظر پایا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی کیونکہ جب کہیں جاتی ہمیشہ شوہر سے اجازت لیتی تھی، آج بن بتلائے غائب تھی تو کھسیانی سی ہو رہی تھی، جبکہ حسن کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، آنکھوں سے ایک شفاف فیصلہ مرتعش تھا، مل آئیں احمد صاحب سے۔ یہ جملہ سن کر آسیہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بری طرح ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ اپنی صفائی میں زبان کھولتی حسن نے خطوط اس کے سامنے کر دیا اور پوچھا، یہ کس کے محبت نامے آتے ہیں تمہارے نام، اور کب سے آ رہے ہیں؟ کب سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو؟ آسیہ رونے لگی۔ اب کچھ کہتی بھی تو حسن کو کیسے یقین آتا۔ لب کھولے جا رہے تھے، تبھی اس نے کہا، بس اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے تم آزاد ہو، جب چاہو ان احمد صاحب سے بیاہ رچا سکتی ہو جس کی تم محبوبہ ہو۔ اب بھی آسیہ نے لاکھ سر پر پٹ کھا مگر حسن نے ایک نہ سنی اور کھڑے کھڑے اسے گھر سے نکال دیا۔ انہی دنوں وہ ماں بننے والی تھی۔ حسن نے اس ہونے والے بچے کو بھی مشکوک قرار دے دیا۔ شوہر کا اعتبار کھو کر وہ نیم پاگل سی ہو گئی۔ گھر سے نکلی تو اس قدر حواس باختہ تھی کہ سڑک عبور کرتے ہوئے تیزی سے گزرتی ٹریفک کے بیچ پھنس کر ایک برق رفتار گاڑی کی زد میں آ گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ لوگوں نے ہسپتال پہنچایا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکی
اور بے ہوشی کے عالم میں ہی انتقال کر گئی۔ جب حادثے کی خبر اسپتال سے حسن کو ملی وہ بے حد پریشان ہوا۔ ہسپتال پہنچا مگر زندگی ہار چکی تھی۔ آسیہ نے ہمیشہ کے لیے اس سے منہ پھیر لیا۔ اب اسے آسیہ کی آہوازاری تڑپاتی، سوچتا تھا کاش بیوی کی بات سن لیتا، لیکن حسن کی ناراضگی بھی بے جا نہ تھی۔ اسے اس بات کا بے حد صدمہ تھا کہ آسیہ نے وہ خطوط اس قدر سنبھال کر کیوں رکھے۔ جانتا تھا آسیہ اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے بغیر جی نہ سکے گی، لیکن یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ موت چوں آنن فانن اسے اچک لے گی۔ آسیہ کی وفات کے سال بھر بعد بالآخر منزہ حسن سے ملی اور اس نے بتا دیا کہ تمہاری بیوی بے قصور تھی، اسے وہ خطوط میں کسی سے لکھوا کر بھجواتی تھی، اس ہراساں کرنے اور تمہارا سکون اجاڑنے کی خاطر۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ اس کھیل میں جان سے چلی جائے گی۔ اب تو منزہ بھی پشیمان تھی اور حسن کی تو بری حالت تھی۔ اپنی پیاری اور باوفا بیوی کو جلد بازی میں گھر سے نکال کر جو ستم اس نے توڑا اس کا ازالہ کیوں کر ممکن تھا؟ وہ بیچاری تو جان سے گزر کر وفا کے امتحان میں پوری اتر گئی، مگر حسن کے دل پر نہ مٹنے والا گھاؤ لگا گئی۔ منزہ نے حسن سے بہت معافیاں مانگی، پاؤں پڑی، پرانی محبت کے واسطے دیے، وعدے یاد دلائے جو حسن نے اس سے کیے تھے، التجا کیا کہ اب مجھ سے شادی کر لو، تمہارے دل کے سب غموں کو بھلا دوں گی، ہر طرح سے سکون دوں گی، تم کو حاصل کرنے کی آرزو نے مجھے پاگل کر دیا، اب مجھے اپنا لو، پہلے بے وفائی تم ہی نے کی تھی۔ حسن پر اس کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے منزہ کی جانب سے نفرت سے منہ پھیر لیا، بد دعا دی کہ خدا تم کو تمہاری صحت اور حسن سے محروم کر دے، جس طرح تم نے بے قصور آسیہ کو ہراساں کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتارا۔ آسیہ کے مرنے کا دکھ صرف حسن کو ہی نہیں، ہم سب کو بھی تھا۔ منزہ بھی افسردہ تھی کہ انتقام کی روح میں بہہ کر اس نے کتنی بڑی خطا کی۔ وہ اب بھی خوش نہ تھی۔ حسن نے ایک بار پھر اسے ٹھکرا دیا۔ اس کا عشوہ غمزدہ نخرہ کچھ بھی کام نہ آیا۔ اسی نے خود مجھے بھی حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ آج بھی وہ زندہ ہے مگر مردوں سے بدتر۔ وہ کینسر کی مریضہ ہے اور زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ ہوا کے ایک ہلکے جھونکے سے اس کی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے۔ آج وہ قدرت کے انتقام کی دھیمی دھیمی آنچ میں گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی ہے۔ جب تک اس کے بدن سے سانس کی ڈور باقی ہے وہ یوں ہی سلگتی رہے گی، یہاں تک کہ حیاتی کا آخری لمحہ نہ آ جائے۔ خدایا ایسی خطاؤں سے سب کو بچائے جو کسی معصوم کی جان لے لیتی ہیں۔ سچ ہے انتقام کی آگ بری ہوتی ہے، اس سے لاکھ ہمدردی رکھنے کے باوجود آج اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کاش وہ پہلے دن ہی میرے سمجھانے بجھانے پر دھیان دیتی تو معصوم آسیہ کی جان لینے کا عذاب اس کی گردن پر نہ آتا۔